بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بعض نعمتیں اللہ پاک نے ہر ایک کو عطا فرمائی، اللہ کے ماننے والوں کو بھی اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ نے دی۔ ماں باپ ہر ایک کو دیے، کھانے پینے کی لائن کی چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی، گرمی سردی سے بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی، رات دن کا نظام اللہ پاک ہر ایک کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں عام ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس میں سے چھانٹ کر کے ہم تمام کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ساری دنیا میں 12-15% ایمان والے ہیں، تو ہر 100 آدمی میں 15 آدمی کو اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے ایمان کی نعمت نہ ملتی تو بولو دنیا میں کون ہے جو ہمیں ایمان عطا فرماتا؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ کس کی ٹکٹ ہے بولو؟ ایک آدمی ٹرین میں چلے اور اپ ٹو ڈیٹ کپڑے ہو، ریبون کا چشمہ ہو، اچھی سے اچھی گھڑی ہو، اور ٹی سی آ کر یوں کہے کہ بھائی ٹکٹ لاؤ، بولے ٹکٹ تو 200 روپے کی اور میرا ریبون کا چشمہ تو 5000 روپے کا ہے، میرے جوتے تو 8000 روپے کے ہیں، بولے میرے کو تو ٹکٹ چاہیے۔ کیا کہے گا؟ تیرا چشمہ بھی تیرے کو مبارک اور تیرے جوتے بھی تیرے کو مبارک۔ اگر ٹکٹ ہے تو بیٹھ جا اور ٹکٹ نہیں ہے تو اتر جا۔ ایسے ساری دنیا میں جو کچھ آدمی اچھا کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں تو عطا فرما دیں گے، لیکن ایمان والوں کا بدلہ اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور یہ جنت کی شکل میں اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی ٹکٹ عطا فرمائی۔ اب دوستو بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ایمان کے ذریعے سے اپنی ایمانی اور عملی زندگی کو کتنی بناتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے خصوصیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ پھر اللہ پاک نے ہم تمام کو اور چھانٹا۔ جیسے ایک تو آرڈینری کلاس ہوتا ہے، ایک سلیپر کلاس ہوتا ہے، ایک اے سی ہوتا ہے 3 ٹائر اور فرسٹ اے سی۔ ایسے دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو وی آئی پی بنایا کہ نعمت در نعمت، ایمان بھی دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا بھی فرمایا، پھر اللہ پاک کی طرف سے جان مال صلاحیت اللہ نے دی، پھر اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے ہمیں عہدے دار بنایا، لوگ ہماری باتوں کو سننے والے اس قابل اللہ نے ہم کو بنایا، کسی بھی طریقے سے بنایا، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اب دوستو بزرگوں، یہ جان مال صلاحیت جو اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اگر ہماری آخرت بن رہی ہے اور آخرت ہمیں یاد آ رہی ہے تو بہت اچھی نعمت ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کے اپوزٹ کی ہماری زندگی گزر رہی ہے تو دوستو بزرگوں، موت تک ان تمام چیزوں کا نفع اٹھائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔ ارے بولو، دنیا کا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ میں بھی اپنا آپ کو کیا سمجھتا ہوں؟ ارے بولو نہیں،
اور آپ بھی کیا سمجھتے ہو؟ اس کی میں آپ کو مثال دوں. بہت سال پہلے قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے سورت میں آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند شمار کرتا ہے. مثال دی، مثلا میری گھڑی میں 10:56 ہوئی اور آپ کی گھڑی میں کتنے بجے؟ بولو. نہیں، 10:51 ہوئی ہے. 10:50. آپ میرے کو کیا کہو گے؟ آپ کی گھڑی، اور میں آپ کو کیا کہوں گا؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا. میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ سب کی گھڑی پیچھے ہے، اور آپ سب مل کر میرے کو کیا کہو گے؟ آپ کی گھڑی آگے. یہ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اس کی مثال ہے. لیکن اگر آدمی عقل کو صحیح استعمال کر لے، جیسے طفیل ابن عمرو دوشی ایک صحابی رسول ہے، مکے میں جب بھی کوئی داخلہ ہوتا تھا تو مکے کے 3 راستے تھے اور مکے کے رہنے والوں نے 3 راستے پر اپنی سیکیورٹی لگا دی کہ جو بھی داخل ہوئے اس کے کان بھرے، اس کو سمجھاوے، دیکھو تم مکے میں جا رہے ہو، مکے میں محمد نامی ایک آدمی ہے، اگر تم ان کی بات سنو گے تو تمہارا گھر تتر بتر ہو جائے گا. جن لوگوں نے محمد کی بات سنی ہے ان کی بیوی جدا ہو گئی، باپ ان سے الگ ہو گئے، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ گیا. اس انداز کے اندر تینوں بارڈروں پر مکے کے لوگوں نے آنے والے، مکے میں داخل ہونے والے ساتھیوں کو سمجھا رہے. طفیل ابن عمرو دوشی آئے، وہ بھی عقل مند تھے، شاعر تھے. انہوں نے سوچا کہ چلو روئی کان میں ڈال دے. کان میں کیا ڈال دے؟ نہ رہے باس نہ بجے، سننا ہی نہیں ہے. مگز ماری تو تب ہوگی جب سنیں گے. ایسے دنیا میں آج بھی لوگ ہیں نا، اور آپ کے بھروچ ضلع میں تو زیادہ دکھتا ہے میرے کو. ہمارے علاقے میں بھی ہے، پورے محلے ہیں. امنی بات سانبڑوانی نہیں. ارے بولو نہیں یار. تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کی بات نہیں سننی، کان میں روئی ڈال دی. لیکن پھر کئی دنوں کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں بھی تو عقل مند ہوں، میں بھی تو شاعر ہوں، بات تو سنوں کیا ہے. اگر بات اچھی لگے گی تو قبول کروں گا، اور اگر غلط ہوگی تو میں بھی تو جواب دے سکتا ہوں، میں بھی شاعر ہوں. یہ اللہ کی طرف سے ہدایت دینے کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے. جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے اسباب بھی کون مہیا کرتا ہے؟ بولو، اللہ کرتا ہے. میں اور آپ اجتماع میں آ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسباب ہمارے ساتھ بھی شروع ہو گئے. حبیب اجمی سودی کاروبار کرنے والے تھے، بہت بڑا سودی کاروبار. ایک مرتبہ سودی کاروبار کر کے واپس آ رہے تھے تو گلی کے بچے، گلی کے بڑے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ سود خور ہے. جیسے ہی داخل ہو رہے تھے تو ایک گلی کے بچے نے یوں کہا اپنے دوستوں سے، جس کے ساتھ یہ کھیل کود کر رہا تھا، اس نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب اجمی آ رہے ہیں، ان کی بدعملی کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے گا تو ہم بھی مبتلا ہو جائیں گے. ابھی ہٹ گئے. لیکن اس لڑکے کی زبان کا جو لفظ تھا وہ حبیب اجمی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. حبیب اجمی نے
دل میں سوچا کہ گلی کے بچے مجھ سے نفرت کرتے، تو گلی کے بچے نہیں کہنا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن انہوں نے وہیں سے توبہ کرنی شروع کی اور اپنے گھر تک نہیں گئے، وہیں سے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر حضرت میں نے آج تک بہت غلط کام کیا، میں نے سودی کاروبار کا نظام چلایا۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ لیکن ایک آدمی کاروبار کرتے کرتے اتنا اندھا ہو جاتا ہے، روئی کانوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کی آیت بھی بولو اثر نہیں کرتی۔ لیکن اس بچے کی چونکہ اب ہدایت کے ملنے کا موقع تھا اور یہ اسباب اللہ ہی نے پیدا کیے، تو وہ تو وہاں سے چلے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر توبہ اور استغفار، آئندہ کبھی بھی سودی کاروبار نہیں کروں گا یہ کہہ کر ریٹرن ہو رہے۔ وہی گلی کے کنارے پر آئے تو پھر دماغ میں بات آئی کہ وہی گلی کے بچے کھیلتے ہوں گے، پھر مجھ سے نفرت کریں گے، کوئی جملہ نکالیں گے جو میرے دل کو زخمی کر دے گا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، نظام کا بدلنے والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک بچہ کہنے لگا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، حبیب عجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کا نظام چل گیا۔ یہ اسباب ہدایت اللہ کی طرف سے اللہ ہی فراہم کرتے۔ جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام کا مقابلہ جب ہو رہا تھا تو کسی نے ایک صحابی کو شہید کر دیا، دنیا سے جا رہے، ایک جملہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، ایک جملہ مارنے والے نے سن لیا۔ اب دل میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ ان کو میں دنیا سے رخصت کر رہا ہوں، نہ بیوی کے ساتھ سو سکتے، نہ اچھی بریانی کھا سکتے، نہ اچھی زندگی گزار سکتے، نہ اچھی کمائی اور پلاٹنگ کر سکتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے جو کہا کہ کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، وہ کون سی کامیابی؟ اب مارنے والے نے کسی صحابی سے پوچھا کہ بھائی صاحب تمہارے بھائی کو میں نے دنیا سے رخصت کر دیا، میں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن مرتے مرتے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کون سی؟ اب یہ ہدایت کا سبب پیدا ہوا، ورنہ مارنے والوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بولو یہ نظام کس نے چلایا؟ اللہ۔ ہم کو اور آپ کو اجتماع گاہ میں کس نے پہنچایا؟ اللہ۔ ہزاروں آدمی تھے، خواص میں کئی لوگوں کو دعوت پہنچی ہوگی لیکن سب کو توفیق نہیں ملی، تو اس نے یوں کہا اعلائے کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا اور جان مال صلاحیت کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگا دی، اور یہاں تک کہ اپنی موت تک آ گئی، اپنی جان تک کی قربانی دے دی۔ اب ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی جنت کی دعوت دے کر یہ چلا گیا۔ اور کون سی جنت؟ اب وہ صحابی نے پورا سنایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب ببشر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جنت کی نعمتیں جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، جو کسی کانوں نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں گزرا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ پاک کی طرف سے جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے وہ تمام جذبات کو اللہ پاک پورے کرے۔ جب اس نے یہ تمام باتیں سنی تو اس نے کہا اگر چھوٹی سی زندگی پر لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں ختم نہ ہو جانے والی زندگی جنت کی اس چھوٹی سی زندگی کی اطاعت پر ملتی ہے تو پھر یہ تو سستا سودا ہے،
یہ تو کیسا سودا ہے بولو؟ سستا سودا ہے. میں بھی اس میں تیار ہوں, میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہوں, اور اللہ پاک کی طرف سے کسی کی موت کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی. نظام اللہ پاک کا چلے گا. فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے, ڈاکہ زنی کر رہے تھے, اور رات میں 2, 2:30 بجے 3 بجے چھاپا مارتے تھے, اوپر چڑھنے کے آلات کو ڈالتے تھے اور وہ چپک کر یہ اوپر جاتے تھے. اور جب اوپر جانے لگے تو ایک آدمی تہجد میں قرآن پڑھتا ہے. اس کو تھوڑا معلوم تھا قرآن پڑھنے والا تو پڑھ رہا ہے, اور یہاں تک پہنچا الم یأن للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ یہ اللہ کے, ان کے ڈر, اللہ کے خوف سے ڈر جاوے. اب ان کے کان میں آواز آئی, ہاں ہاں وقت آ گیا. ابھی اوپر تک نہیں چڑھے, بالکل قریب تھے اوپر تک پہنچنے میں, اور ان کے کانوں میں آواز آ گئی کہ کیا ایمان والوں, تو عربی جاننے والے لوگ تھے, کیا ابھی تک ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرنے والے یہ وقت نہیں آیا؟ تو وہیں سے کہنے لگے ہاں وقت آ گیا, اور وہیں سے نیچے اترے, اور نیچے اتر کر توبہ استغفار کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چھوٹی سی عمر میں اپنے گاؤں اور اپنے وطن میں جتنا علم حاصل کرنا تھا کر کے اب آگے بڑھ رہے. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھے, ٹرینیں نہیں تھی, 4 ویلر BMW نہیں تھی, وہ تو اونٹوں پر, کھچروں پر سوار ہوتے تھے. ایک ساتھ 50 کا مجمع جمع ہو گیا تو ایک ساتھ کوچ کرتے تھے, ایک ساتھ روانہ ہوتے تھے. اب وہ پہنچے, آگے بڑھے, کبھی رات کو کبھی دن میں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ڈاکوؤں کی جماعت آئی, اب تک لوٹتے رہے. سردار بھی موجود ہے, ان کے ساتھی بھی موجود ہے, سب آپس میں تقسیم کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو گزار رہے. سب کو لوٹ لیا. ایک بچے کے قریب سے ایک ساتھی گزرے اور پوچھا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 اشرفی ہے, میری ماں نے یہاں آستین میں سی کے رکھی ہے. اگر یہ جھوٹ بول لیتا تو بولو بچ جاتا, یہ ہماری عقل کہتی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے اوپر ماں نے تربیت کی ہے. ماں نے کہا بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا, جھوٹ بولنے سے ہلاکت میں مبتلا ہوگا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے بولو؟ ساری دنیا دیکھے گی کہ جھوٹ بولیں گے تو کمائیں گے اور سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا. یہ دنیا کے انسانوں کا نعرہ ہے, ہمارے نبی کے نعرہ یہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. پورا یقین ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے اور ایک آدمی نے باہر سے آ کر خبر دی ابو درداء جلدی دوڑو, محلے میں آگ لگی ہے, آپ کے مکانات کچے ہیں اور سب مکان جلتے چلے جا رہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے, کوئی دوربین نہیں, کوئی کیمرہ نہیں. 1400 سال پہلے تھوڑا تھا. یہ تو آج آدمی اپنی گاؤں کی فیکٹری کو دبئی بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا ہے. ارے بولو, تب ایسا تھوڑا تھا. بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. دوسرا آدمی آئے, اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے, آپ کا مکان جل گیا. نہیں جلے گا. تیسرے نے آ کر خبر دی, بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. چوتھے آدمی آ کر کہنے لگے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی, لیکن لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. تو وہ جو 3 جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے اور جو پہلے سے کچھ شاگرد بیٹھے تھے,
کہنے لگے ابو دردا آپ تو مسجد میں بیٹھے ہو اور یہ لوگ تو باہر سے دیکھ کر آئے اور آپ مسجد میں بیٹھ کر اتنے یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، وہ کیا بات تھی؟ جان و مال اور صلاحیت کو اپنے یقین کے بنانے میں استعمال کیا تھا. تو کیا کہنے لگے؟ میں نے ان کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، تو یہ آگے مختصر سی دعا ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا شام تک تمام ناگہانی آفتوں سے اللہ حفاظت کرے گا، اور جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک اللہ پاک اس کی تمام ناگہانی آفتوں سے حفاظت کریں گے. میں جب گھر سے چلا صبح میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، اب میرے کو یقین ہے ساری انسانوں کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری انسانوں کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. محنت کر کے اپنے اندر یقین کو بنایا تھا. مالداروں نے بھی بنایا، غریبوں نے بھی بنایا، پڑھے لکھوں نے بھی بنایا، ان پڑھ لوگوں کو بنایا. یہ جو عشر مبشرہ ہے اس میں سے بہت سے تو مالدار تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کتنی تھی معلوم ہے؟ چیف جسٹس کی. مکے کے اگر کوئی فیصلہ ہوتا تو ان کے ہاتھوں سے ہوا کرتا تھا. جیسے آج کورٹ میں ہے، وہ ایک بلڈنگ بنی ہے، وہ بلڈنگ نہیں ہوگی. اور عثمان غنی بہت بڑے مالدار تھے، لیکن اپنی جان کو لگایا آخرت کے لیے، اپنے مال کی صلاحیت کو آخرت میں لگایا. بہت بڑے کاروباری تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. ایک مرتبہ 100 اونٹ آئے ماں ساز و سامان کے، آپ نے سب خرید لیا. ہر جگہ ہول سیلر بھی ہوتے ہیں اور منی ہول سیلر بھی ہوتے ہیں، اور تیسرا نمبر ریٹیلر کا آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ارے بولو نہیں یار، سب تاجر ہو نا؟ تمہاری پیشانیوں پر لکھے رہے کہ ہم سب تاجر ہیں. تو ہول سیلر جو تھے وہ آئے، اے عثمان یہ تمہارا مال جتنا ہے، مثلا 10 لاکھ روپے کا ہے، تو 10 کے 11 لاکھ لے لو، ہم اس کو بیچیں گے مارکیٹ میں، تم نفع لے کر چھوٹے ہو جاؤ. ہوتا ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے اوپر سودا ہو چکا ہے. تو دوسرا ہول سیلر تھا، اس نے کہا بھائی 12 روپے لے لو. 10 کے کتنے لے لو؟ 10 لاکھ کے کتنے لے لو؟ اس سے اوپر کی بولی لگ چکی ہے. تیسرے نے کہا 13 لے لو. 13. 10 کے کتنے لے لو؟ 13 لاکھ. بولے اس کے اوپر کی بولی لگ چکی ہے. اچھا 14 لاکھ لے لو. 10 کے 14 لے لو. بولے نہیں. اچھا 15 لے لو. 5 ہول سیلر تھے، ایک نے روپیہ بڑھایا، دوسرے نے 2 بڑھایا، تیسرے نے 3، چوتھے نے 4، نے اس نے چلو بھائی 10 کے 15 لے لو، 50% منافع میں اپنے سودا کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں بھائی، بولی اس کے اوپر کی لگ چکی. اب وہ سمجھنے لگے کہ یار اس کے اوپر کی بولی. آدمی کو یقین ہوتا ہے نا. جیسے اس نوجوان بچے نے وہ ڈاکو کو کیا کہا؟ 40 اشرفیہ موجود ہے اور میری ماں نے سی کے یہاں پر رکھی ہے. یہ سچائی کا سبق ہے. یہ انسانوں کا دھوکہ ہے کہ سچ بولیں گے تو نقصان میں رہیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو نفع ملے گا، فائدے میں رہیں گے. یہ آنکھوں کا بھی دھوکہ ہے، کانوں کا بھی دھوکہ ہے، دل و دماغ کا بھی دھوکہ ہے. تم کہو گے کہ ہو یار مول صاحب کے ابھی تو کوئی دھوکو کھاتو اسے. تو میں آپ کو کہوں ایک اور مثال دے دوں. پہلی تو میں نے آپ کو مثال دی کون سی؟ گھڑی کی. ارے یاد ہے
प्लेट फॉर्म नंबर 1 पर भी गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी गाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम सब बैठे हैं, कहां जाते हैं? सब मिलकर कहां जाते हैं? अरे बोलो ना यार, 4 महीने कहां जाते हैं? लग बोलो ना, कहां जाते हैं? 4 महीने अपने और कहां जाएंगे? तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम सब बैठे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी चलने लगी, हमको क्या लगेगा? अरे बोलो, ऐसा क्या लगेगा? हमारी गाड़ी चल रही है। अच्छा, धोखा कितनी मिनट के बाद खुलेगा? गार्ड का डब्बा गया नहीं कि हमारा धोखा खुल जाएगा कि यार जिसको हम चलती गाड़ी कहते थे वो तो रुके लीजिए। अरे बोले, ऐसा होता है कि नहीं? और भी बहुत सी धोखे की मिसाल है। जब अपने 4 महीने चलेंगे ना, अभी भी ट्रेन में बैठे हैं ना, इंशाल्लाह आगे उसका मुजाकरा करेंगे। हाँ, तो हमको क्या धोखा लगता है कि झूठ बोलेंगे तो नफा मिलेगा और सच बोलेंगे तो नुकसान होगा। और माँ ने अपने बेटे की तरबियत की है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्चाई इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। जल्दी से लोगों के गले में उतरने वाली बात बोलो, इसलिए कि मार्केट देख रहे हैं। भाई ये 5 रुपए का रुमाल मैंने लिया, अगर मैं कहूंगा कि 5 का है तो तुम कितना रुपए दोगे? 4 आना ले लो ना मुझसे नफो। अरे बोलो ना यार। और अगर मैंने 5 का खरीद कर मैंने तुमको यूं कहा कि 6 रुपए का है, तो तुम मेरे को कितना दोगे? 6.25। अरे बोलो ना यार, उसमें 4 आनी मिली, इसमें 1.25 रुपया मिला। ये धोखे में आजकल की दुनिया फंसी हुई है। लेकिन माँ ने तरबियत की है, माँ ने अपने बेटे को समझाया, बेटे झूठ मत बोलना, झूठ में क्या है? हलाकत है और सच में नजात है। ये किसकी बात है? अरे बोलो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आपने देखा होगा बारिश के जमाने में छोटी छोटी छतरियां उगती है अभी भी। मैं तो 50 साल पहले देखा होगा, बचपन में उगती है अभी, जिसको अरबी में कमा कहते हैं। और ये इलाज बतलाते हैं कि अगर किसी की आंखों में तकलीफ हो, अगर उसके 1-2 कतरे आंखों में टपका दो तो अल्लाह पाक आंखों की तकलीफ को दूर कर देता है। अब हुजूर इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला, जो बहुत बड़े मुहद्दिस है, उनकी आंखों में तकलीफ। अब्बा जान ने कहा, बेटे उसको 2-3 कतरे को डाल दे, ये इलाज है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर इसके 1-2 कतरे आदमी आंखों में टपका दे तो अल्लाह पाक उसकी आंखों की तकलीफ को दूर कर देगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने उसको अपनी आंखों में टपकाया, 1-2 कतरे डाले, बजाय तकलीफ कम होने के बोलो बढ़ गई। अब बजान के पास आए, 4 इमाम है ना, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, ये 4 में से एक के ये बेटे हैं। उन्होंने कहा, अब्बाजान तकलीफ बढ़ गई। अब्बाजान ने पूछा, बेटे क्या नीयत से डाला था? अब्बा तो अब्बा है, 4 इमामों में से एक है, मुहद्दिस है, फकीह है। बेटे क्या नीयत से डाला था? अब्बाजान तजर्बा करने की नीयत से डाला था। नबी की बात को कभी तजर्बा कर सकते हैं? मौलवी साहब कहते कि यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाएंगे और सदक़े को बढ़ाएंगे। अगर मैंने और आपने तजर्बा करने की नीयत से कि जो ये तो खरा सूदी कारोबार में कहीं अपनों नुकसान થાય છે, अल्लाह की बात कभी बोलो। जब अल्लाह पाक की तरफ से आयत उतरी, याद रखना ये तो वाक्य,
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ما بقیہ سود کو چھوڑ دو۔ سودی کاروبار کرنے والوں کو اب اللہ کا حکم آیا، اور اللہ کے احکامات میں کامیابی ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز میں کامیابی، روزے میں کامیابی، زکوٰۃ میں کامیابی، حج میں کامیابی، آنکھوں کو جھکا کر چلنے میں کامیابی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنے میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پورا قرآن اور حدیث بھرا ہوا ہے۔ تو یہ آیت اتری، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت بڑے سودی کاروبار کرنے والے تھے، جو کروڑوں، آج کی تاریخ میں کروڑوں روپے کا انویسٹ تھا اور لاکھوں روپے کا انٹرسٹ آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں۔ کتنی انکم تھی مہینے کی؟ ارے بولو، لاکھوں کی انکم ختم ہو گئی۔ تو آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اب اپنا چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن حکم کس کا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، حکم اللہ کا ہے۔ تو کسی نے جا کر یوں کہا، اے عباس تم غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے اور مالداروں کی فہرست سے نکل گئے۔ دنیا میں ٹاپ 10 ہوتے ہیں نا، ارے بولو نہیں یار، اوپر کے بھی ٹاپ 10 ہوتے ہیں اور نیچے کے بھی۔ ایک مرتبہ اخبار میں نے پڑھا، سب سے اوپر مالدار 10 ملک اور سب سے نیچے غریبی میں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ایک نے کہا مولانا یہ سب سے اوپر ٹاپ پر ہے، اور یہ ایک آدمی کو اسکول میں جاتا تھا اور 30 بچے تھے اور 29واں نمبر آیا۔ ابا نے پوچھا بیٹے کیا ہوا ریزلٹ؟ بولے ابا دوسرا نمبر آیا۔ بھائی نے کہا نہیں ابا اس کا تو 29واں نمبر ہے۔ بولے ابا اس کو گنتے نہیں آتی، نیچے سے گنو 30، اس کے بعد تو میرا دوسرا نمبر آیا۔ بھائی مرتبہ ہماری بھی گنتی کیسی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا یار، الٹی گنتی ہماری ہو جاتی ہے تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں۔ 4 مہینے جائیں گے، دکان بند ہوگی، دھندا کم ہو جائے گا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ ارے بولو، آپ لوگوں کو تو نہیں ہوتا ہوگا کیونکہ آپ تو سب جنید بغدادی ہو، یہ ہمارے صورت میں ہوتا ہے یار۔ 4 مہینے چلے جائیں گے تو ٹھنڈا ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ بھول گیا روزی کا مالک کون ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے صورت میں دیکھو، دنیا میں کیا دستور ہے؟ جو کمائے گا وہ کھائے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا۔ ارے بولے ایسا ہی چل رہا ہے نا، صاف بات ہے نا، جو کمائے گا وہ، اور جو کمائے گا نہیں وہ بھوکا رہے گا۔ اب ہمارے صورت میں 20% لوگ کماتے ہیں، 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ بات کی تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا میرے کو بھی صورت لے جاؤ نہیں یار، میں بھی بیٹھے بیٹھے کھاؤں گا۔ پھر دوسرے نے پوچھا بھائی بتاؤ تو کرے، 80% بیٹھ کر کھاتے ہیں اور 20% کماتے ہیں، تو تھوڑا میں نے کہا بھائی ہمارے وہاں ایک نوجوان آدمی ہے، 25 سال کی عمر ہے، اس کی شادی ہوئی اور ابھی اس کی عمر 30 سال کی اور 3 بچے ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ شوہر اکیلا کماتا ہے اور بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ 20% کماتے ہیں اور 80% آپ کے وہاں ہے؟ ابھی تو نہ کہتے جو محنت کرے گا وہ کھائے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن نے ہم کو حکم دیا کہ تم ادھر ادھر تو دیکھنا،
قرآن نے یوں کہا کہ تم دن دیکھو، رات دیکھو، بھینس کو دیکھو اس میں سے دودھ نکلتا ہے، سورج کے نظام کو دیکھو. آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 جنوری. آج سورج طلوع ہوا ہے. آج سے 1000 سال پہلے 9 جنوری کو بولو کتنے بجے سورج طلوع ہوا تھا؟ 1 منٹ کا بھی فرق ہے. یہ اللہ کی قدرت. اللہ نے قرآن میں فرمایا آسمان کو دیکھو، کوئی پھٹن نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی عیب نہیں. اللہ نے کہا کر رتعین ینقلب، بار بار دیکھو. کپڑا لینے جاتا ہے رات میں الٹا پلٹا، مٹکا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ٹک ٹک ٹک. کہیں کچاس تو نہیں ہے پکنے میں. تو اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ ہماری نفس کو جانتے ہیں. اللہ نے بھی کہا بار بار کر رتعین، بار بار اپنی آنکھوں کو الٹاؤ اور دیکھو، دھیان سے دیکھو. کہیں بھی پھٹن نہیں، کہیں عیب نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں بعضیں چیزیں ایسی ہے کہ جس کی دیکھنے سے آدمی کا کبھی پیٹ نہیں بھراتا. اب ماں باپ کو دیکھو کبھی پیٹ بھرے گا؟ ارے بولو. قرآن کو دیکھو کبھی پیٹ بھرے گا؟ بیت اللہ کو دیکھو کبھی پیٹ بھرے گا؟ آسمان کو دیکھو. ایسی بہت سی چیزیں. اللہ پاک کا ایک نظام چل رہا ہے. تو اپنی بات چل رہی تھی ٹاپ 10 کی. حضرت عباس کے پاس جا کر کسی نے یوں کہا، عباس تم مالداروں کی فہرست سے نکل کر غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے. ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ بولے آج اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری ہے اور تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنے چچا کے سود کو معاف کر دیتا ہوں. تب تم قریب ہو گئے. لاکھوں روپے کی آمدنی تھی وہ تمہاری 4 مہینے جاؤ گے نا 120 دن دکان بند رہے گے تو تم بولو تو کرے یار، وہ تو قیامت تک چلے گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. جب تم یوں کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم تمہاری آزمائش کریں گے. آزمائش پہلے بھی ہوئی، درمیان میں بھی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے. ہمیں شکلیں نظر آئے گی. تو پھر حضرت عباس نے یوں کہا کہ میرے بھتیجے نے تو کیپٹل کو معاف کر دیا، میں تو سود کو بھی معاف کر دیتا ہوں. میرے بھتیجے نے سود کو معاف کر دیا، میں تو کیپٹل کو بھی بولو. اب جس کا سود لاکھوں روپے آتا ہو اور جس کا کیپٹل کروڑوں روپے میں آج کی تاریخ میں ہو تو وہ جب معاف کر دے وے تو بولو غریبوں کی کون سی لائن میں آ گیا. جیسے میں نے کہا نا وہ بچے نے کیا کہا، کون سا نمبر پاس ہے؟ نیچے سے دوسرا. تو یہ تو بالکل نیچے آ گئے. لیکن اللہ کا نظام ہے. جو آدمی اللہ کے احکامات کے اوپر اپنی جان و مال کو لگا دیتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ طے ہے اللہ اس کی زندگی کو بربادی کی طرف نہیں لے جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ ارے بولو. مکے کی سرزمین کے اوپر جو وادی غیر ذی زرع جس کو قرآن کہتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آگے چل کر مانگنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی زمین کے جس میں اگانے کی صلاحیت ہی نہیں. اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے حکم پر. کس کے حکم پر؟ یہ شرط ہے کہ جب آدمی اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اگر یہ عمل کرنے جائے گا تو نظر یہ آئے گا کہ نقصان ہوا، لیکن نقصان بولو ساری دنیا کہے گی کہ بغیر پانی کے، بغیر کھائے، بغیر بستی کے، بغیر مال کے، بغیر شاپنگ سینٹر کے، بغیر مارکیٹ کے، بغیر چیزوں کے آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے. ہماری آنکھیں کیا کہے گی؟ جیسے ریلوے کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر بیٹھے تھے تو بولو ایسی دھوکے باز آنکھیں کیا کہے گی؟ اب یہ تو ماں اور بیٹے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، کیونکہ پانی نہیں.
کھانا نہیں, زمین میں اگانے کی صلاحیت نہیں, کوئی مال نہیں, کوئی شاپنگ سینٹر نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تم ہمیں, ملک شام میں تھے جہاں ہریالی تھی, جہاں ہر لائن کی فراوانی تھی, پانی اور آب و ہوا بہت اچھی, اور یہاں 50 سے اوپر ڈگری ہو جاتی ہے گرمی کی کبھی کبھی, اور لوگ گرمی کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھے ہم نے. 97 کے اندر ہم لوگ گئے حج میں, تب 50 سے اوپر 52, 51, 52 تک کا ٹیمپریچر تھا, اور وہاں ہریالی تھی. تو بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا پوچھا بولو؟ یہ بھی سوال بھی ایک آدھا علم ہے. کیا مرنے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو؟ اور آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی, 4 مہینے جانے والوں کو بولو, جا کر پوچھو جو 4 مہینے جاتے کتنا سننا پڑتا ہے ان کو. بیوی کا یہ خود لیکچرر ہے کسی کالج یونیورسٹی میں, لیکن گھر جاتا ہے تو بولو اس کو بھی لیکچر, اور یہ خاموشی کے ساتھ سن لیتا ہے کہ سن لو نا. ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر قیامت تک ہم بھی آ گئے. قیامت تک اللہ کے احکامات پر کامیابی اور اللہ کے احکامات پر نہ چلنے پر ناکامیابی کی دعوت دیتے ہوئے اس عورت کی زبان سے, حضرت حاجرہ کی زبان سے جو اللہ پاک نے جملہ نکالا ہے اِذَا لَن يُضَيِّعُونَا, پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد. حالانکہ نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہیں, نظر آ رہا ہے کہ 4 مہینے میں دکان بند کر کے جانا پڑے گا, گھر میں اکیلا ہوں. تو یہ بھی تو اکیلے ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے بولو؟ اکیلے ہی تھے. اور اللہ نے حکم دیا جاؤ, چھوڑ کے ریٹرن ہو جاؤ. اِذَا لَن يُضَيِّعُونَا, پھر تو اللہ پاک ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اللہ کے احکامات انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اور اللہ کے حکموں کا ٹوٹ جانا, جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. تو ڈاکو نے جب ان کو پوچھا بچے کو, بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ بولے 40 روپے, یہاں سیکھے میری ماں نے دیے. اوہو, اگر تو جھوٹ بول لیتا تو بچ جاتا, جھوٹ بولتا تو زیادہ نفع کی شکلیں ہو جاتی جیسے میرے تمہارے ذہنوں میں ہوتا ہے. ایسے ان کے ذہن میں بھی تھی. اس نے کہا کہ نہیں, میری ماں کی وصیت ہے سچ بولنا, اور میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں مبتلا کرے گی. ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چونکہ ہدایت کے سبب اللہ کی طرف سے پیش ہوئے, لوٹا تو سب کو, لیکن اس کا پوچھنا اس کے لیے بولو ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اب اس نے کہا کہ چل اپنے سردار کے پاس جاوے, اور جا کے سردار کو کہا کہ یہ بچہ, اس کو میں نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے, تو اس نے کہا میری ماں نے 40 روپے آستین میں سی کے دی ہے, اور میں نے پوچھا کہ تو نے جھوٹ کیوں نہیں کہا, تو اس نے یوں کہا کہ میری ماں کی وصیت ہے, میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں مبتلا کرے گی. تو نبی کی بات تھی اور اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے تھے. ایک جملہ بچے کی زبان سے الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. وہ سردار کہنے لگا
چھوٹا سا بچہ ہو کر سچائی کے دامن کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اور ہم اتنے بڑے ہو کر ڈکیتی اور لوٹ جنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ ان کی بات سن کر کہنے لگا آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اور اپنا یہ کاروبار لوٹنے کا آج سے بند کرتا ہوں۔ لوگ اپنے بڑوں کے طرز پر چلتے ہیں۔ الناس علی دین ملوکہم، عربی کا ایک مقولہ ہے، لوگ اپنے بادشاہوں کو دیکھ کر چلتے۔ وہ جو سلیمان بن عبد الملک اور ان کے بھائی وغیرہ تھے نا، تو کیا تھا اس زمانے کے اندر لوگ، چونکہ سلیمان بن عبد الملک وہ بڑا جائیداد اور ملکت اور اس کا بہت شوقین تھا، تو اس کی رعیت بھی جب دیکھو تب وہ پلاٹ اتنے کا، وہ دکان اتنے کی، چونکہ بڑا ایسا ہے۔ پھر ایک اور بادشاہ گزرا جو کھانے پینے کا شوقین تھا، تو اس کی رعیت میں بھی چرچے، چاہیے تو بولے شالیمار نے، احمدآباد کے پاس ہے نا، آنند نڑیاد کے بیچ میں، اور کھانے کا تو بولے بمبئی کے فاؤنٹن کا، لوگ جاتے ہیں کہ نہیں، وہ چرچے چلے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے، وہ تو بادشاہ وقت خلیفۃ الرسول ہیں، تو ان کے زمانے میں چرچے کیا ہوتے تھے، تو نے آج کتنے پارے پڑھے؟ میں نے 20 پارے پڑھے، تو نے بولے میں نے 22 پڑھے۔ تو نے آج تہجد میں کتنے گھنٹے پہلے اٹھا رہا؟ بولے میں 1.5 گھنٹے پہلے، میں 2 گھنٹے پہلے۔ تو نے کتنے روزے رکھے؟ یہ مہینے میں کتنا تیرا قرآن ختم ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ ارے بولو، ان کا بڑا الناس علی دین ملوکہم، بھائی جب بڑے کو دیکھتا ہے، ہمارے خاندان کے بڑے جو دھندا کرتے ہیں، جیسی زندگی گزارتے ہیں، بولو آنے والے جو آدمی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی بتلائی ہوئی زندگی کا اگر اس کی نقل بھی کریں گے تو اللہ پاک اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ یہ چلا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا اذان دے دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 بچے دور تھے، انہوں نے اذان کی آواز سنی، انہوں نے اذان کی کیا کی؟ بولو، نقل کی اذان کی۔ حضرت بلال فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان 4 میں سے ایک بچہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، تو وہ بھی نقل کرتے۔ یہ آواز بھی اللہ کے نبی کے کان میں جاتی تھی، اور وہ بچے کی آواز بھی بولو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جاؤ یہ کون نقل اتارتا تھا اس کو بلا کے لاؤ۔ تو 4 بچوں کو لے کر آئے، اب پوچھنے لگے یہ نقل تم نے کی اذان کی؟ تو بچے تو کون ہوتے؟ بولو، تو بچے ہی ہوتے، جیسے مدرسے میں ہوتا ہے نا، تم لوگ بھی ٹیچر ہوتے ہیں نا، اس میں بہت سے ٹیچر، کون ٹیچر ہے؟ ہاں، تو بچے اگر کوئی بھول کر لیتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو نے نقل؟ بھائی میں نے نہیں۔ تو نے نقل؟ بھائی میں نے نہیں کی۔ تو 4 نے انکار کر دیا، تو کہا چلو ان کو پڑھاؤ۔ تو ایک کو کہا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہلے بچے نے پڑھا، یہ وہ آواز نہیں جو آواز کانوں میں ٹکراتی تھی۔ اچھا، دوسرے بچے کو کہا پڑھو اللہ اکبر اللہ، بولے یہ آواز بھی نہیں۔ تیسرے کو کہا پڑھو، اس نے بھی اللہ اکبر، یہ آواز نہیں۔ تب کون ہوگا؟ ارے بولو۔ اب اس کو بلایا، چلو تم پڑھو، تو وہی آواز تھی، نقل کی۔ کیا کی؟ بولو۔ میں اور آپ تبلیغ نہیں کرتے ہیں، تبلیغ کی نقل کر رہے ہیں، اصل تو کرنے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے پیچھے نقل کرے گا،
اللہ نے کہا وہ بھی اللہ سے راضی ہو, اللہ پاک ان سے بھی راضی ہو گئے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا ان سے بھی بولو اللہ نے ان کو بھی جنت دی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے, اور ان کو بھی جو نقل اتارے گا اس کو بھی اللہ کیا دیں گے بولو. یہ تو اچھا ہے کہ رستہ اللہ نے کھول کے رکھا, ورنہ یوں کہتے جیسے میرے صحابہ نے قربانی دی ہے تم بھی ایسی قربانی دو بولو. ان کو تو بیت اللہ کو چھڑوایا, مکے کو چھڑوایا, بیوی کو بیوہ بنایا, بچوں کو یتیم بنایا. تو میں اور آپ 4 مہینے جاتے رہے دوبارہ بھروچ آ سکتے تھے؟ ارے بولو. وہ کٹوپر بازار میں کون سا وہ ڈرنک وہ اپنا مشہور ہے, وہ دکان تھی نا اپسرا کا جوس پی سکتے تھے. ارے بولو, ہم لوگ 1972-73 میں کنٹھاریا میں تھے تو جمعہ کے دن کبھی کبھی کہاں جاوے اپسرا پر. تو اگر اللہ پاک یوں کہہ دیتے کہ بھئی ان کے برابر تم قربانی دو تو دوبارہ اپسرا میسر ہو سکتی تھی. ارے بولو نہیں, لیکن اللہ نے کرم فرمایا تو انہوں نے نقل اتاری. تو چوتھا بچہ کہا کہ ہاں یہ وہی آواز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو قریب بلایا, سر پر ہاتھ رکھا, سینے پر ہاتھ رکھا, اور کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک دیا اور آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو. بچے نے کہا ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی نقل اتارتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو دین کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ تو مدینے کے مؤذن رہیں گے, اور اس بچے کا نام ہے ابو محذورہ. بولے تم مکے کے مؤذن رہو گے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ارے بولو, نقل اتاری تھی. تو کہاں کا مؤذن؟ مکے کی کوئی مسجد کا؟ تو بیت اللہ کا, مسجد حرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارک. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ, اور اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد حرام. کیا رکھا بولو؟ حرمت والی مسجد, سب سے پہلے نمبر کی مسجد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا, یہ وہ مسجد. یا میں اور آپ رمضان میں اور عمرے میں اور حج میں طواف کرتے ہیں نا, یہ وہ گھر ہے. اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, کہ اللہ پاک نے کہا کہ جو آدمی یہاں آئے گا اللہ پاک اس کو برکتیں دے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ مبارک. وہدی للعالمین, اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. تو برکتیں آپ کو ہوگے تو میں تو کہتا ہوں اعمال میں بھی برکت ہے اور مال میں بھی. بولو, جو آدمی بیت اللہ حج میں جاتا ہے, آج تک کبھی سنا کہ حاجی فقیر ہو گیا ہو؟ ارے بولو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, حدیث ہے, حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا. آپ نے کبھی بھی سنا؟ حالانکہ 5 لاکھ روپے ابھی آج کل تو کتنے لگ جاتے؟ ارے بولو. اور اوپر کی کوالٹی والے دکھتا ہے کہ یار جیب میں سے 10 لاکھ چلے جائیں گے, پھر بھی فقیر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا, یہ پہلی شرط. اللہ اعمال میں بھی برکت دے گا. یہاں نماز پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب, اور بیت اللہ میں نماز پڑھو گے تو بولو یہ اعمال کی برکت ہے اور مال کی برکت ہے. حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا. حج کرو غنی بنو. اس سرزمین اور اس مسجد کے مؤذن کس کو بنائے؟ جو نقل اتارتا تھا. کیا کرتا تھا بولو؟ اذان کی نقل.
میں اور آپ دعوت کی مبارک محنت میں صحابہ کرام کی نقل اتاریں گے، نماز میں اللہ کے نبی کی نقل اتاریں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کیا فرمایا آپ نے؟ ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے. جیسی نماز میں نے پڑھی ایسی پڑھو. اگر یہ حکم ہو جاتا تو میں اور آپ اس کسوٹی پر اترتے. لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے، صلو کما رأیتمونی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے. ایسے روزے رکھو جیسے روزہ رکھتے ہوئے، بولو اللہ کے نبی کا روزہ اور میرا آپ کا. ایسی عبادت کرو جیسی عبادت کرتے ہوئے مجھ کو دیکھیے. آپ کے تو پیر مبارک ورم کر جایا کرتے. ایسی سخاوت جیسی سخاوت میں نے کی ہے. آپ نے تو گھر میں، بولو حضرت بلال ایک مرتبہ کچھ لے کر آئے، بولے سب دے دو، لیکن 4-5 روپے بچ گئے، 4-5 درہم. آپ گھر نہیں گئے، کیا بات ہو گئی؟ بولے میں اللہ کا نبی ہوں. ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اللہ کا نبی اور درہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. تو میرے اور آپ کو بھی بولو روزانہ کیا کرنا پڑتا؟ تجوری صاف کرنی پڑتی. جو آیا وہ شام تک، بولو اللہ کا کرم. اور کرنے والے آج کر رہے. جان مال کی صلاحیت دینے والے، اپنا ایک دوست ہے، 1 لاکھ روپے روزانہ کماتا ہے. کتنا؟ اور 1 لاکھ روپے روزانہ خرچ کر دیتا ہے. کہاں خرچ کرتا ہے؟ مکان میں. بولو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا یہ اپنی جان و مال کی صلاحیت کو اللہ کے دین کے تقاضے پر جو اللہ نے دی ہے اس کے ذریعے سے آخرت بنانا. میں نے اس کو بلا کر پوچھا تیرے بیٹے ہیں؟ تو روز 1 لاکھ روپے کماتا ہے اور 1 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے. تو تیرے، بولے مولانا میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے دونوں کی شادی کر دی، دونوں کو مکان بنا کے دے دیا، دونوں کو الگ الگ فیکٹری دے دی. وہ اپنا کماوے، وہ اپنا کماوے. اب جو میری کمائی ہے میں اپنی آخرت کی بینک میں جمع کرتا ہوں. میں کیوں ان کے اوپر تھپیاں لگاؤں اور ان کو دے کر میں مر جاؤں؟ وہ تو اپنا کماتے جو ہے. میری مقدر کا اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ میں اپنی آخرت بناؤں، اور میں کما کر بھی اگر ان کو دے دوں اور اگر یہ صحیح نہیں چلے تو قیامت کے دن تو جواب دینا پڑے گا. آج ہمارا تمہارا حال بولو. ارے بولو. بہت سال پہلے وہ جو آتے ہیں نا ہپی، جو سفید گورے میاں بی بی کے ساتھ چلتے رہتے. کئی کو چلتے معلوم ہے؟ سکون کی تلاش میں. کئی کو چلتے؟ سکون کی تلاش میں چلتے. ان کے پاس سب کچھ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے. اگر یہ بیکار ہے تو حکومت ان کو روپے دیتی ہے، پاؤنڈ اور ڈالر کی شکل میں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں گلیوں میں، بھروس میں بھی آتے ہیں نا، سورت میں بھی آتے ہیں، بمبئی میں بھی آتے ہیں، گھومتے رہتے سکون کی تلاش میں. اور سکون کس کے پاس ہے؟ بولو اعمال سکون ہمارے پاس ہے. ہم لوگ بہت سال پہلے 1983 میں بینکاک گئے. مغرب کی نماز کے بعد کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت تھا. ہم اور ہمارا ایک ساتھی تھا، ہم نے کہا اس کونے میں، اپنے ایئرپورٹ کے کونے میں نماز پڑھ لے. کوئی دیکھے نہیں. جب ابتدا کی تو کوئی نہیں تھا، اور جب سلام پھرائی تو 300-350 آدمی کا مجمع چاروں طرف سے. ہم نے کہا اللہ ہی خیر کرے. جلدی جلدی ہم لوگ نماز پڑھ کے دور ہو گئے، اپنے جو فلائٹ تھا وہاں بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا، وہ بھی وہاں بھی کھڑا تھا اور ہمارے فلائٹ میں. اس نے پوچھا یہ تم کیا کرتے تھے؟ ورزش کرتے تھے؟ ورزش؟ میں نے کہا نہیں، ہم نماز پڑھتے تھے. بولے میں بہت بڑا رئیس آدمی ہوں اور میرے پاس سب کچھ راحت کی اسباب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری نماز کو دیکھ کر جو میرے کو سکون ملا ہے وہ دنیا کی چیزوں میں میرے کو نہیں ملتا. سکون تو اس میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن پاک میں فرماتے.
تو وہ ہپی جو تھے میاں بیوی وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہوتے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی پینٹر جس نے بہت ساری پینٹنگ کر کے رکھی تھی اور اس کو فریم میں کانچ کی فریم میں مڑا کر رکھا تھا. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا سمندر کا کنارہ اور جنگل کے درخت اور اسٹمبر کی شکلیں اور پانی کی موج. ارے بولو بناتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا کوئی نے دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ سبھی دیکھتے. وہ تو سکون کی تلاش میں تھے. وہ سکون بہت ملا. تو میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اس کو خرید کر کے اپنے گھر میں لے جانا چاہیے. اس سے کیا ملے گا؟ ارے بھائی جس کے پاس اصلی گھی مارکیٹ میں نہیں ہوگا تو وہ کون سا گھی خریدے گا؟ ارے بولو. خریدنا تو ہے، گھی کی ضرورت تو ہے، لیکن مارکیٹ میں اصلی گھی نہیں ہے تو کون سا لے گا؟ ڈالڈا. تو جس کو سکون کی تلاش میں قرآن حدیث نماز روزہ زکات حج یہ تو ہے نہیں تو وہ سکون کی تلاش میں ڈپلیکیٹ چیزیں خریدتا رہے گا. میاں بیوی نے کہا خرید لے بھائی، بہت اچھا ہے، کیسا سکون ملتا ہے. سمندر کا کنارہ دیکھتے تو آدمی کو سکون ملتا ہے. دیکھا تو پینٹر تو موجود نہیں. دکان والے کو پوچھا بھائی ہم کو یہ دو آئٹمیں خریدنے کی ہے. بولے 4 بجے آئے گا پینٹر، اور ابھی 2 بجے تھے. کتنے بجے تھے؟ 4 بجے آئے گا. انہوں نے کہا خریدنا ہے، سکون مل رہا ہے. تو 2 سے 4 اس کو دیکھتے رہے اور کیا حاصل کرتے رہے؟ یہ ڈپلیکیٹ سکون ہے، ڈپلیکیٹ گھی ہے، لیکن اوریجنل ہے ہی نہیں ان کے پاس. اوریجنل کس کے پاس ہے؟ ارے بولو. ہمارے پاس ہے. ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. نماز ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کو سونے میں مزہ آتا ہے اور بعضوں کو رات میں، بولو، ہم کو کھانے میں مزہ آتا ہے اور بعضوں کو کھلانے میں. ہم کو کھانے میں اور بعضوں کو، ہم کو سونے میں اور بعضوں کو جگنے میں. ہم کو مال کمانے میں اور بعضوں کو. ہمارے ایک ساتھی تھے، روزانہ 10,000 روپے لے کر چلتے تھے. کتنے؟ 10,000 روپے روزانہ. بیوہ، مسکین، غریب، یتیم. اور جس دن 10,000 روپے پورے ہو جاوے تو نماز میں سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ تیرا احسان ہے کہ میرا مال ٹھکانے پر لگ گئے. اور جس دن 200-500 روپے بچ جاوے تو دھاڑے مار کر روتے تھے، اے اللہ میرا ایسا کیا قصور ہو گیا، میرا ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ تو نے آج میرا پورا مال بیوہ، مسکین، غریب، یتیم پر جو مصرف نہیں ملا. ایسا تو نہیں کہ فضول خرچی کر کے پورے کر دے ہوئے، کوئی ملا نہیں اور رات ہو گئی، گھر جانے کا وقت ہو گیا تو 500 روپے بچ گئے تھے. اللہ میرے ایسا کون سا قصور ہے کہ آج تو نے میرے مال کو قبول نہیں کیا. کرنے والے تو میں نے آپ کو کہا نا، وہ نوجوان روزانہ کتنا کماتا تھا؟ ارے بولو. 1 لاکھ. کہاں لگاتا تھا؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ 7 نسلیں تک چلے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ ہمیشہ چلے. فرق ہے نا. گاڑی میں بیٹھ کر ہم کو کیا لگا کہ ہماری گاڑی، تو ہماری سوچ بھی دھوکے باز ہے کہ میری 7 نسلوں تک کا میں کما کے چلے جاؤں. اور اس کی سوچ کیا تھی؟ القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے، اللہ کے نبی نے جس کو عقل مند کہا وہ عقل مند ہے. تو وہ پینٹر کے انتظار میں میاں بیوی ہپی لوگ کھڑے. 4 بجے پینٹر آیا. ارے بھائی صاحب ہم کو یہ خریدنا ہے، ہم تو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں. اور تمہارے کیا کاریگری ہے، کیا اللہ پاک نے تمہارے ہاتھ میں کاریگری رکھی ہے. کتنے اچھے تم نے فوٹو پینٹنگ کی شکل میں تم نے بنائے. کیسا سمندر کی موجیں اور کیسے جنگل کے درخت. اس نے کہا بھئی یہ 2 دے دو. کتنے روپے ہے؟ بولے 100 روپے. انہوں نے 200 روپے دیے. جس کی سوچ دنیا کی ہوتی ہے نا اس کا تذکرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو. رات تک سونے تک بھی اس کا تذکرہ دنیا کا، اور خواب بھی
अरे बोलो नहीं यार, तुम्हारी बात नहीं करता, तुम सब कौन हो? जुनेद बगदादी, वो तो दूसरों की बात में कर रहा हूं। तो उसने जब देखा कि यार 100 रुपए का, तो उसने यूं कहा, अरे भाई साहब, तुम दरख्त के नीचे फुटपाथ पर बैठकर तुम ये कारोबार करते हो, अगर तुम कोई दुकान ले लो तो तुम्हारा ये माल बजाय 100 के 200 रुपए का बिके, तुम्हारा नफा होगा, मार्केट में तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारा आमदनी बढ़ती रहेगी। उसने कहा फिर? किसने पूछा? पेंटर ने। फिर? बोले तुम्हारा माल ज्यादा आता रहे, ज्यादा आता रहे और इतनी कैपेसिटी हो जावे कि तुम कतोपोर बाजार के अंदर दुकान खरीद लो। सबसे महंगी मार्केट है ना, आज भी है, पहले तो थी। और तुम्हारा माल बजाय 200 के 400 में बिके, इसलिए कि वहां तो एनआरआई भी आते हैं ना। और तुम्हारा माल भी बढ़े, तुम्हारा नाम भी बढ़े, तुम्हारी एडवर्टाइज भी बढ़े। उसने कहा फिर? किसने कहा? फिर? बोले फिर तुम्हारी दूसरी ब्रांचें गुजरात के और शहरों में खुले, एक अहमदाबाद में, एक बड़ौदा में, एक राजकोट में, एक सूरत में। चारों तरफ से तुम्हारे पास क्या आवे रात को? अरे बोलो ना यार, गड्डी की गड्डी, ठेले के ठेले, बंडल के बंडल। हमारे इंदौर के हकीम साहब बोलते थे ना, लाल दाढ़ी वाले आते थे, तो ठेले के ठेले रोज आते रहे। पेंटर ने कहा फिर हिंदुस्तान के शहरों में तुम्हारी ब्रांच खुले, एक बेंगलोर में, एक दिल्ली में, एक मद्रास में, एक बंबई में। अब तुम्हारा जो 400 और 800 का माल कितने में बिकना शुरू हो जावे? 1200 में। पेंटर ने पूछा फिर दुनिया के मुल्कों में तुम्हारी ब्रांच खुले, एक स्विट्जरलैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में, एक अमेरिका में, एक जापान में, एक चाइना में। चारों तरफ से तुम्हारी वाहवाह हो, तुम्हारे को मैसेज आवे, होता है ना, तुम्हारा माल बहुत अच्छा है, कमेंट करते, क्या करते, वो तुम्हारा आना शुरू हो जाता और चारों तरफ से माशाल्लाह फॉरेन की करेंसी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जावे। उसने कहा फिर? किसने? तो फिर इसने जवाब में यूं कहा कि ये सब कुछ होने के बाद माल की गड्डी की गड्डी और ठेले के ठेले आ जावे, उसके बाद तुम रोजाना 2 से 4 अपने घर में सुकून के साथ सोते रहो। तो उसने पूछा कि तुम कितने बजे आए थे यहाँ? बोले 2 बजे। अभी मैं कितने बजे आया? 4 बजे। उसने यूं कहा कि ये सब हजामत करने के बाद मैं 2 से 4 आराम करूं, तो मैं तो बगैर किसी किए हुए भी, अभी बोलो 2 से 4 आराम करके आया हूं। आज हमारा हाल कैसा है? माल लगे जान पर और जान लगे माल पर। इस धोखे से निकलने के लिए अल्लाह पाक ने हम तमाम को खवास की मजलिस में पहुंचाया है, क्योंकि हिदायत का सबब अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने आंखों में क्या टपकाया? क्या कहते गुजराती में? बिलाड़ी नो टोक, अरबी में उसको कमा कहते। तो बजाय तकलीफ कम होने के बोलो बढ़ गई। अब्बाजान के पास गए, अब्बाजान ऐसा हुआ, कहने लगे बेटे क्या नीयत से डाला था? तजर्बे की नीयत से डाला था। अब्बाजान ने कहा हक तो ये था कि तेरी आंखें फूट जाती,
میرے نبی کی بات کو تو نے تجربہ کرنے کی نیت سے ڈالا. وہ بھی تو محدث تھے. انہوں نے پھر جا کر یقین کی بنیاد کے اوپر ڈالا. اللہ پاک نے بولو شفا دے دی. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو بولو ہلاکت میں ڈالے گی. تو وہ ڈاکو نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے. پوری کارگزاری سنائی تو سردار کہنے لگا بھائی اپنے توبہ کرتے، آج کے بعد ڈاکہ زنی بند. تو لوگ اپنے بڑوں کے مذہب پر ہوتے ہیں نا. الناس علی دین ملوکہم. باقی سب ساتھی کہنے لگے حضرت جب آپ اس کاروبار کو چھوڑ دو گے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ ہم بھی چھوڑ دیں گے. جب بڑے وکیل، انجینئر، ڈاکٹر، سرپنچ، پرموکھ، یہ جو صلاحیت والے وی آئی پی لوگ ہیں، اگر وہ 4 مہینے چلیں گے تو ان کے پیچھے والا بھی بولو ارے بولو نہیں یار چلے گا. وہ تو دنیا میں دستور ہے. تو اس نے کہا آج سے اپنا بھی یہ کاروبار. تو باقی لوگوں نے کہا ہم بھی چھوڑ دیں گے. لکھنے والوں نے لکھا ہے اس بچے کی ایک سچائی کے اوپر اور اللہ کے نبی کے ایک حدیث کی برکت سے اللہ پاک نے ان تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور دنیا سے گئے تو بہت بڑے اللہ کے ولی بن کر رخصت ہوئے. لیکن نقل اتارنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ بچے کو، کس کو؟ ابو محذورہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بلال تو مدینہ منورہ کے مؤذن ہے اور آپ مکہ مسجد حرام، اپنی بات یہاں سے پلٹی تھی، مسجد حرام کے مؤذن رہیں گے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اذان دینی شروع کی. پھر ان کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کے بعد ان کی اولاد. 300 سال تک ان کے خاندان کے اندر اذان کی خدمت کو اللہ نے باقی رکھا. کس کی برکت سے؟ ارے بولو. یہ نقل اتار رہے میں اور آپ، اصل نہیں کر رہے. اگر اصل کرو تو دوبارہ آپ صلاح میں جا سکتے. برود چھوڑا اور گئے تو گئے، لیکن اللہ پاک نے بہت آسان کیا. تو اپنی بات چلی تھی طفیل ابن عمرو دوشی سے. ارے بولو ان کے کان میں کیا تھا؟ ہاں یاد آیا. انہوں نے کہا یار میں سمجھدار آدمی، شاعر آدمی ہو کر میں ان کی باتوں میں آ گیا. تبلیغ میں جو نہیں ہو آلو کو نبی نے نہیں مانتا، تب بھی چلتا تھا اور آج بھی بولو. آپ کے وہاں چل رہا ہے ایسا؟ آلو کو نے بات نہیں مانی بات تو ارے وہ بات کروا نہ بیچو، بات کرا کہ گیا تبلیغ میں. تو یہ تو 1400 سال پہلے سے چل رہی. تو انہوں نے سوچا کہ یار اپنے بھی عقل مند ہے، شاعر ہے. تو انہوں نے روئی نکالی. وہ جو روئی نکالی تھی وہی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی کی بات آواز کان میں پڑی، قرآن اور حدیث کی بات. یہ دور بیٹھے تھے، قریب آئے قریب آئے قریب آئے. قرآن تو قرآن ہے، بولو اثر کرے گا کہ نہیں دل پر؟ تو اثر کر گیا. اللہ کے نبی قرآن پڑھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. جن کے کان میں ابھی تک کیا تھا بولو؟ لیکن ہدایت کے اسباب ہے. یہ ہمارا اجتماع ہدایت کا سبب ہے. آپ لوگوں کا خواص کی مجلس میں آنا یہ اللہ کی طرف سے آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ ہزاروں خواص ہیں. اب وہ گھر گئے. اے اللہ کے نبی آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. بولے میں قبول کرتا ہوں. ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن کب ہوئے؟ روئی تو نکالنی پڑے گی. تم کہو گے کہ روئی نہ نکلے اور ہدایت ملے.
نہ لگے ہلدی، نہ لگے فٹکری اور کلر نہ آوے. تم کہو کہ دکان بھی نہ چھوٹے، کاروبار بھی نہ چھوٹے، اور میرے استری ٹائٹ کپڑے انگلی ہٹاؤ تو انگلی کٹ جاوے اور میں ہدایت اور اللہ کے راستے میں جاؤں، بولے ایسا نہیں ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. اے اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ جاؤ اپنے خاندان میں جا کر دعوت دو. گئے، دعوت دی سب کو، کسی نے قبول نہیں کی تو یہ واپس آئے. اے اللہ کے نبی نہیں مانتے یہ لوگ، تو ایسے دیہات ہے نا، 40 سال ہوئے ابھی تک بولو تبلیغ کی انٹری. تو یہ وہاں بھی ہوتا تھا. اے اللہ کے نبی یہ لوگ بات نہیں مانتے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، میں کیوں بد دعا کروں گا؟ جاؤ پھر محنت کرو. محنت کرواتے گئے. محنت میں ایک آدمی محنت ہی نہ کرے اور دور سے یوں کہے کہ بھائی وہ تو مخالف ہے، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں گھسنے دیتے. ارے بھائی دل کس کے ہاتھ میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ، بولو کس نیت سے گھر سے چلے تھے؟ سب سے بڑا گناہ ہو جاتا. نعوذ باللہ، اگر اللہ کے نبی کو قتل ہو جاتا، شہید ہو جاتے، تو دنیا میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا تھا؟ سب سے بڑا گناہ کرنے کی نیت سے چلے. اور درمیان کے اندر ایک ساتھی مل کر کہنے لگے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج تو بس فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ ان کی ہدایت کا وقت تھا. کیا تھا بولو؟ حالانکہ جا رہے، نعوذ باللہ کس کے لیے؟ پہلے اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو. یہ جملے نے ان کو ہدایت تک پہنچا دیا. اگر وہ ان کی بات نہ سنتے، سیدھے چلے جاتے تو بولو. لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت متعین ہے، جیسے ہمارے تمہارے لیے آج اللہ نے پہنچا دیا. کیا ہوا؟ بولے تم پہلے بہن بہنوئی کی تو خبر لو. وہ بھی تو بددین ہو گئے. جو مسلمان ہوتا رہا اس کو یہ کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ دین سے گر گیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، وہ تو پہلے سے چلا رہا ہے. اب گئے تو وہ جو قاری صاحب تھے نا، انہوں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ وہ تو چھپ گئے. اب بہن عمر نے پوچھا تو بھی بددین ہو گئی؟ بولے ہاں حق ہے. اب مار پٹائی ہوئی، خون نکلا. تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ جو جلدی میں صحیفہ رہ گیا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طٰہٰ، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک صحیفے کا دیکھ لینا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. بولے تو قرآن پاک کا ورک ہے، لاؤ. بولے نہیں تو ناپاک ہے، یا پہلے غسل کرو. اب غسل کرنے کے بعد انہوں نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اب یہ پڑھتے گئے اور آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے، دل موم ہونا شروع ہو گیا. اور پھر چلو میں بھی ایمان میں داخلے کے لیے تیار ہوں. تو قاری صاحب چھپے تو وہ نکلے. کون؟ امام صاحب. تم لوگ مت کہنا امام صاحب. عمر تجھے خوشخبری ہو کہ کل پنج شنبہ کی رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام، ابو جہل کا نام ہے، ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو دین کو تقویت پہنچا. ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے. قاری صاحب نے کہا اے عمر
تمہارے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے. اب لے کے چلے، ایمان میں داخل ہو گئے. میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ گھر سے نکلے اور ایمان میں داخل ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ کتنے ہفتے گزرے؟ ارے بولو بھائی، کتنا ہفتے؟ 24 گھنٹے، 2-4 گھنٹے کتنے ہوئے؟ جو اس نیت سے چلا ہو اور 4 گھنٹے کے بعد جس کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت مل جاوے اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات آ جاوے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے. 17-18 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں، ان کی رائے ہوتی تھی اور اللہ پاک کی طرف سے آیتیں اترتی تھی. اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، عمر کی نیکیاں کتنی؟ اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر لائے باہر اور کہا آسمان کے ستارے کتنے؟ بولے کوئی گن نہیں سکتا ہے. بولے عمر کی نیکیاں بھی اتنی ہے. جس راستے سے عمر گزر جاتے تھے اس راستے پر شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن ان کی مخالفت کو، ان کے اندر کے عزائم کو 2-4 گھنٹے کے اندر، کیونکہ دل تو پلٹنے والا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، 40 سال پہلے کسی نے نکال دیا، آج تک لے کر ہم اس کو چل رہے. ہمیں کیا معلوم کتنے نوجوان کھڑے ہو گئے. بعض مرتبہ آدمی ایک سفر کرتا ہے احمدآباد سے بمبئی، اور کوئی آدمی ایسا مل جاتا ہے جو اس کا ذہن بناتا ہے تو اس کی پوری مخالفت بولو ختم ہو جاتی. یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے موقع ہے. تو طفیل ابن عمرو دوشی نے آ کر یوں کہا، اے اللہ کے نبی سب کے لیے بد دعا کرو. بولے میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، جاؤ پھر سے محنت کرو. محنت میں ڈالا، نا امیدی نہیں کروائی، پھر سے گئے. تو بیوی نے بھی قبول کیا، باپ نے بھی قبول کیا، بھائی نے بھی قبول کیا، رشتہ داروں نے. اور ماشاءاللہ جب واپس آئے تو 80 گھرانے کو لے کر آ گئے. اور اسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے شیخ الحدیث، سب سے زیادہ روایت ان کی طرف سے آئی. اگر یہ چھوڑ دیتے محنت کو، ایسا صلاحیت والا آدمی ملتا؟ میں اور آپ دوستو بزرگوں، ہم حالات سے متاثر نہیں ہو گئے. اللہ نے ہم کو رسوخ دیا ہے، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہے. ہم 2-5 آدمی کو کہہ سکتے ہیں. نوجوان آنے والی جماعت بیچاری پردیسی، وہ تھوڑی سب سے بات کرے گی. اگر کوئی گاؤں کا بڑا ہے اور جس نے کہا ہے کہ بھائی نہیں آ سکتے، آپ جا کر تو بات کر سکتے. آپ کو لوگ پہچانتے، آپ کا ایک مرتبہ ہے، اپنے رسوخ کا اظہار کرنا ہے. اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک کی طرف سے کتنا ہوگا؟ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ایک آدمی محنت ہی نہ کرے اور سنی سنائی بات کو چلتا رہے. ارے بھائی بہت سے آدمی اپنے کاروبار کو بدلتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی باپ دادا یہ کرتے تھے لیکن آج کل کے اعتبار نہیں. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا. میں اور آپ، اللہ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہے. ایک بات آخری رہ گئی، میں پوری کر دوں. حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، کیا کہا؟ 10 کے کتنے لے لو؟ 15 تک گاڑی پہنچ گئی. بولے اس سے بھی اوپر کی بولی لگ چکی ہے. اچھا کوئی ہول سیلر تو ہے نہیں مدینے میں ہم 5 کے علاوہ، ایسا تو کون ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ پاک کی طرف سے من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا کتنا دے گا؟ تو 10 لاکھ کا کتنا ہوا؟ 100 لاکھ. تم تو 10 کے 15 تک اٹک گئے اور اللہ 10 کے کتنے دے گا؟ بولے میں نے اس مدینے میں پورے مال اور جو کچھ لے کر آیا ہوں مدینہ کی ہر گھر میں پہنچے گا. کیوں؟ قحط سالی پڑی ہے. اب وہ پورا مال تقسیم کر دیا. صلاحیت ہے جان و مال کی، اللہ پاک نے نعمت دی ہے، اس کو اپنی آخرت کے لگا دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے اس رات میں خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہن کر ایک اچھی سواری پر سوار ہو کر جانے لگے. تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی بہت دن ہو گئے آپ سے کچھ گفتگو نہیں ہوئی، آپ تھوڑا رک جاؤ تاکہ ہم باتیں کریں. دنیا میں تو کرتے تھے. بولے ابھی میں جلدی میں ہوں.
کہاں جا رہے ہیں؟ بولے آج حضرت عثمان کی سخاوت پر اللہ پاک نے ایک حور کے ساتھ ان کی شادی کی ہے، اور آج اللہ پاک کی طرف سے سب کو ولیمے کی دعوت ہے، اور میں بھی ولیمے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ آخرت یاد کرنے کے لیے اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا۔ یہ زندگی تو گزر جائے گی، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، یہ 99 کے پھیرے کبھی پورے بولو؟ 1 2 50 60 70 80 90 91 92 95 96 97 98 اور 99 ہوتے ہی پھر 100 چالو۔ وہ تو پھیرے، وہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کو تو قبر کی مٹی پیٹ بھرے گی۔ ہم اس چکر کے اندر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ موقع اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، یہ مجمع، یہ ماشاءاللہ صلاحیت والا مجمع اگر یہ کسی بات کو طے کر لیتا ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے، ان کے پیچھے 50، ان کے پیچھے 500، ان کے پیچھے گاؤں، ان کے پیچھے ضلع، ان کے پیچھے خاندان، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا اللہ پاک ان کو ذریعہ بناوے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ اپنی پچھلی زندگی پر توبہ اور ندامت کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور آج ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس دعوت کی مبارک محنت کی الف با تا سا ABCD 4 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں بولو؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا میں نے کہا کل چلے جاؤ، لیکن نیت کر کے اپنا نام تو ابھی لکھاؤ، اس لیے ہمارے ساتھی کھڑے ہو کر لکھاؤ کہ انشاءاللہ میں بھی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ نام لکھو سب کے، کھڑے ہو کر اپنے نام پیش کرو، ماشاءاللہ جلدی جلدی پہل کرو۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ اپنا نام لکھا دو، اللہ کے یہاں اللہ پاک مہر لگا دے وے اور اللہ پاک ہمیں نواز دے وے۔ جب تک کہ نام نہ لکھے بیٹھنا مت، ایک ایک کا نام لکھو بھائی، ایک ساتھ یہاں بھی لکھو نا عبدالرشید، تاکہ جلدی ہو جائے۔ لو بروڈا جا رہے تھے یا سورت سے، ایک کھاری سنگھ بیچنے والا آیا، وہ بیچتے بیچتے کہنے لگا اللہ بھائی کوئی باقی رہ گئی ہو تو بولو۔ 2-3 مرتبہ اس نے اعلان کیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا فری دیتا ہے؟ وہ جب فری دیتے نا 15ویں شعبان ختم قرآن تو نان کھٹائی بیچنے والے کیا پوچھتے اللہ بھائی کوئی باقی رہ گئی ہوں؟ تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تو فری دیتا ہے؟ اس نے کیا کہا خبر ہے؟ مولوی صاحب وہ پالج اتری جیس نے تو پیسہ 10 نوٹ تمہارا ہاتھ میں سے تو بھی کھاری سنگھ نہیں ملے، اوڑے لئی لو۔ حقیقت بات کہی کہ تم یوں کہو کہ میرے پاس تو پیسے اور میں آدھی رات کو کھاری سنگھ خرید لوں گا، بولے میں پالج اتر جاؤں گا نا پھر تمہاری نوٹ تمہارے ہاتھ میں رہ جائے گی، کھاری سنگھ نہیں ملے گی، ابھی لے لو۔ اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں۔ تو میرے کو یہ بات اچھی لگی تو میں بھی کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی باقی تو نہیں رہ گئے؟ پھر زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد بولو خلاص لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے اللہ میں اب میں 4 مہینے نہیں، سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگا کر آؤں گا۔ اے اللہ مہینے کے 3 دن نہیں، مہینے کے 10 مرتبہ 3 دن لگا کر آؤں گا۔ اے اللہ روز 2.5 گھنٹے نہیں بلکہ روز 24 گھنٹے لگا کر آؤں گا۔ فرشتہ کہے گا کلا، ہرگز ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع جنہوں نے نام لکھایا ہے وہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنا آپ کو قبول کراوے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا ایک اور کہ لوگوں نے کتنا لگایا ہے، کتنی اونچی پوسٹ پر تھے اور اللہ پاک نے ان کو کتنا لگوایا۔ آئندہ انشاءاللہ جب اپنے تو گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، پلیٹ فارم نمبر 1 پر بیٹھے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ 4 مہینے میں ہم سب جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے اپنے سنائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور کل دعا تک ہم سب یہیں رہے۔ خواص کی مجلس کا معنی یہ نہیں کہ ابھی چھٹی ہماری، چلو ہمارا پروگرام تو پورا ہو گیا، نہیں، نیت کرو انشاءاللہ کل دعا تک ہم سب بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو قبول فرما، ان کے ارادے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی خدمت کو تو نے قبول کیا ہے، اسی لیے تو نے یہاں آ کر بیٹھ کر ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا نکلنا بھی آسان فرما، موت تک ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھی ہماری اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بھروچ ضلع کے لیے خصوصاً اور عموماً پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، حق کو غلبہ ہونے کا ذریعہ بنا اور باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا، ہر گھر میں اے اللہ تیرے احکامات زندہ ہو اور پیارے نبی کی سنتیں زندہ ہو، اے اللہ اس کو ذریعہ بنا دے، پوری دنیا میں ہدایت کو عام اور تام فرما، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے و دین کو داخل ہونے کا ذریعہ بنا، ذریعے بہانے کے طور پر ہمارا بیٹھنا، جمع ہونا، ایک دوسرے کو کہنا تو قبول فرما، اے اللہ موت تک قبولیت کی مہر لگا کر اخلاص کے ساتھ تیرے دین کے تقاضے پر لگانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے بہت سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، بہت سے مقروض قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بہت سے بے جوڑے ہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بہت سے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بہت سو کی اولاد نافرمان ہیں، اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان بنا، فرما بردار بنا، اے اللہ دنیا بھی ان کے لیے جنت نما بنا اور آخرت میں بھی جنت الفردوس عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔